پھر آج حاضر خدمت ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ. موضوع ہے شب معراج. ذرا دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں سب سے پہلی آیت کریمہ ہے. سب سے پہلی آیت کریمہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کے تعلق سے آج بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سامعین حضرات میری ویڈیو کو بغور سماعت کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹ میں پیش کریں. یار دیکھیں آج جتنے بھی باطل فرقے کے لوگ ہیں، جتنے عقائد باطلہ کے لوگ ہیں، وہ انکار کرتے ہیں شب معراج سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی جو معراج کے لیے گئے تھے تو وہ جسمانی معراج نہیں تھی بلکہ روحانی معراج تھی. کیا کہتے ہیں؟ وہ روحانی معراج تھی. جبکہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اسری بعبدہ. ذرا دیکھیں کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. ایک ایک لفظ کی ذرا تشریح سنیں. سبحان، سبحان یہ اہل علم نے بعض لوگوں نے اسے علم مصدر کہا، بعض لوگوں نے علم مصدر کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے. یعنی اللہ پاک نے اشارے کی زبان میں یہ اشارہ میں یہ فرما دیا کہ اپنی پاکی کا جو بیان کیا وہ اشارے کی زبان میں بیان کیا، تاکہ تم شکوک و شبہات کے دروازے مت کھولو. کیونکہ یہ شب معراج اتنا عظیم الشان موضوع ہے کہ تم سننے کے بعد کہیں شکوک و شبہات کے دروازے مت کھول دینا. اس لیے اس کا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہوں اور میں پاک ہوں. اللہ پاک نے کیا کہا؟ سبحان الذی، یعنی اللہ پاک ہے. الذی ذرا دیکھا، الذی اس میں موصول ہے. آپ علم نحو کی سب سے پہلی کتاب درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے نحوی، اس میں بیان الذی اللسانے، یعنی الذی اس میں موصول ہے. اس میں موصول کا قاعدہ کیا ہے؟ جب تک اس میں موصول کا صلہ ذکر نہ کر دیا جائے اس کے معنی کا تعین نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سبحان الذی اسری. اسری یہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات میں سیر کرانا، رات میں چلانا. اب بعبدہ یعنی اسری بعبدہ، بے کی اضافت، بے کو اللہ نے متعدی بنا دیا، عبد کی اضافت اللہ پاک نے اپنے طرف کر دیا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بے کو متعدی بنایا، عبد کی اضافت اپنے طرف کیا. کس لیے کیا؟ کہ سنو یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ یہ میرا خاص ترین بندہ ہے، اور جس کی یہ شان ہے، یہ شان بندگی کا عالم یہ ہے کہ یہ شب معراج ہے، تو اس کی شان رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ شان نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ شان نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے اندازہ آپ لگائیں. تو آپ نے سن لیا سبحان یہ اس میں مصدر ہے یا عالم مصدر ہے، الذی اس میں موصول ہے، اسری جس کے معنی ماضی کا صیغہ رات میں سیر کرانا، بے کو متعدی بنایا، عبد کی اضافت اللہ نے اپنے طرف کر دیا یعنی بے عبدہ ہی. پھر آگے بیان فرمایا لیلن، رات میں. تو مطلب کیا ہوگا؟ معنی کیا نکلا اس کا؟ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص ترین بندے کو رات کے حصے میں سیر کرائی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اگر روحانی معراج عطا کی ہوتی تو یہاں اسری بروح ہی ہوتا. اسری اگر یہ بھی ہو سکتا تھا اسری بنبی ہی، اسری بحبیب ہی، اسری برسول ہی، لیکن نہ اسری بحبیب ہی فرمایا، نہ اسری برسول ہی فرمایا، نہ اسری بنبی ہی فرمایا، نہ اسری بروح ہی فرمایا، بلکہ فرمایا اسری بعبدہ ہی. یعنی عبد کب انسان کو کہا جاتا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ. اور بندہ تب کہا جائے گا جب جسم میں روح داخل ہو، تب کہا جائے گا. تو اسی عبد سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے محبوب کو جو معراج عطا کی وہ جسم میں روح داخل تھی. یہ صرف روحانی نہیں تھی، صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ آپ روح اور جسم کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص ترین بندے کو رات کے حصے میں سیر کرائی. تو جب اسری کے معنی ہی میں رات داخل تھی تو الگ سے لیلن کو بیان کرنے کا کیا مطلب؟ جب اسری کے معنی ہی ہو گیا کہ رات میں چلانا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے خاص ترین بندے کو رات میں سیر کرائی، یہ معنی ہو گیا. تو پھر الگ سے لیلن کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو سنیں، لیلن کو اس لیے اللہ پاک نے بیان کیا کہ لیلن کو بیان کر کے اس پہ دو تنوین لگا، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، اسے تنوین کہتے ہیں. یعنی دو زبر لگا دیا، تنوین. تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنوین یہ برائے تنکیر، تنکیر برائے تقلیل ہے، یعنی قلت کو بیان کرنے کے لیے، کم وقت کو بیان کرنے کے لیے. اگر لیلن کو اللہ پاک نہ بیان کرتا تو معنی یہ ہوتا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص ترین بندے کو رات کے حصے میں سیر کرائی. یہ نہیں پتا چلتا کہ رات کے کس حصے میں سیر کرائی، یعنی پوری رات چلایا یا ایک تہائی رات چلایا یا دوسرے پہر میں چلایا یا پہلے پہر میں چلایا، اس کا تعین نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ میں یعنی ایک ہی معنی میں دو لفظ بیان کیے جائیں
تو پہلے والے لفظ سے اس معنی کو خالی کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، جس کو بلاغت کی اصطلاح میں تجرید بولتے ہیں۔ تجرید مطلب معنی سے خالی کر لینا، معنی سے مطلب نکال لینا۔ تو اللہ پاک نے اسرا سے رات کا معنی نکال لیا اور لیلن کو بیان کیا، اس پر 2 تنوین لگائے، اور 2 تنوین یہ تنکیر برائے تقلیل ہے، یعنی قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اب یہ پتا چلا، اب معنی جا کے کلیئر ہوا کہ پاک ہے اعزاز جس نے اپنے خاص ترین بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ یہ سیر کی ابتدا کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ آگے فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی جو زمین پر چلنے کی جو رفتار تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھی۔ یعنی ہمارے اور آپ کے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، مسجد اقصی سے پھر اللہ پاک نے آپ کو عروج عطا کیا۔ یعنی معراج یہ عروج سے بنا ہے، بلندی کے معنی میں ہے عروج۔ تو مسجد اقصی پہنچے، سارے انبیاء وہاں پر مرحبا مرحبا کیے اور اکٹھا ہوئے، اور آقا نے خود نماز پڑھائی، جس کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے یوں اپنے شعر میں کہا ہے کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی اول آخر، نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو مانی اول آخر، جو دست بستہ ہیں پیچھے حاضر اور سلطنت آگے کر چکے تھے۔ تو وہاں سارے انبیاء اور مرسلین اکٹھا ہوئے، آقا نے نماز پڑھائی، پھر وہاں سے اللہ پاک نے آپ کو عروج عطا کیا۔ تو جو سفر کی ابتدا تھی، زمین پر چلنے کی جو رفتار تھی، ابتدا تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے کیا فرما رہا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، پھر الذی کا یہاں الذی اسم موصول کے معنی میں، پھر الذی یہاں الذی بارکنا حولہ، یعنی میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سامعین، کیا برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے باہر؟ ظاہر سی بات آپ بتائیں گے کہ مسجد کے اندر ہوتی ہے برکتیں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ خالی مسجد اقصی کے اندر کی برکتوں کو مت جاننا، صرف اسی کو نہ سمجھ لینا، بلکہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو انبیاء اور مرسلین کی جو قبریں ہیں اور اس کی برکتوں کو بھی تم جان لینا کہ ہم نے برکتیں رکھی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اسے ہم نے روشن بھی کیا ہے اور وہ تمہارے لیے نشانی ہے، نشانی کے طور پہ اللہ پاک نے رکھا ہے اسے آج تک۔ اب آگے انہ هو السمیع البصیر، یعنی بے شک وہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بے شک وہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو کون وہ ہے بہت زیادہ سننے اور جاننے والا؟ تو ذرا غور کریں، انہو میں ہو، ان یہ حرف مشبہ بفعل ہے، یعنی انہو میں جو ہو کو کیا کہیں گے؟ ہو کو ضمیر شان ہے، اور ضمیر شان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ ضمیر شان کا مرجع پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے کہ جو مرجع اقرب ہوگا، ٹھیک نا، جو پیچھے ہوگا اس کا مرجع جو اقرب ہوگا یہ ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی۔ تو اب پیچھے 2 مرجع، ایک ہے سبحان، ایک ہے عبد۔ تو اگر سبحان کی طرف مرجع لوٹاتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے کہ جو مرجع اقرب ہے اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، تو اب ادھر سے لوٹنے میں قریب عبد ہے۔ تو انہو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ ضمیر شان، یہ اپنے مرجع یعنی عبد کی طرف یہ مرجع لوٹے گی، تو اب پتہ یہ چلے گا، معنی یوں ہوگا کہ بے شک وہ مصطفیٰ بہت زیادہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ تو سامعین، بتانا یہ ہے کہ جو معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی عظیم الشان موضوع ہے، اور یہ شب معراج جو ہمارے آقا گئے تھے معراج کے لیے، تو یہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ روح کے ساتھ جسم کے ساتھ گئے تھے، یہ معراج جسمانی تھی۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم۔